نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس کا پھل اچھا ہو، شریں ہو، عمدہ ہو، یہ پھل اس درخت کی پہچان ہے۔ اسی طرح انسان بالخصوص مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں، بہترین ہوں، عمدہ ہوں، تو وہ شخص معاشرے میں محبت کا محور بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں، بچے اس سے محبت کرتے ہیں، والدین اس سے محبت کرتے ہیں، اہلیہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر بد اخلاق ہو تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو، اس کے ساتھ بات بھی نہ کرو، تو پھر معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب مجھ سمیت ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ترازو میں تول لے کہ ہمارے اخلاق کس سطح کے ہیں، کس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے ہم نے زندگی گزارنی تھی۔ صحابہ کے واقعات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، آپ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہاں عربی میں اللہ لفظ اعلیٰ لے کر آئے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند، اتنا بلند ہے، باقی ساری چیزیں اس سے نیچے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ساری کائنات کے اخلاق جمع کیے جائیں، ساری کائنات کے، ساری دنیا کے، ساتوں براعظم کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے اخلاق جمع کیے جائیں اور پھر اس کے پہاڑ اور مینار بنائے جائیں۔ جہاں پر ان اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، آمنہ کے لال کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ کائنات کے سارے اخلاق آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہاں سے حضور علیہ السلام کے اخلاق شروع ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم کس کے امتی ہیں؟ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ ہم نے کن کا کلمہ پڑھا ہے؟ کن کی تابعداری کی قسم اٹھائی ہے؟ کن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ میرے محترم دوستوں، وہ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہمارے وطن کے جو حالات چل رہے ہیں، قوم، معاشرہ، حکومت، سربراہ، افراد، سب کے سب میرے محترم دوستوں اس وقت اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ بالکل معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، زندگی لوگ کیسے گزار رہے ہیں، خدا کی قسم درندے بھی پناہ مانگے جس طرح کی حالات اس وقت آج کے اس وطن کے اندر آج کا مسلمان گزار رہا ہے۔ کبھی جج کے گھر میں بچی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کبھی سندھ کا وڈیرا اور پیر اپنے آپ کو کہنے والا اور گدی نشین کہنے والا بچیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور کل واکنڈ کے اندر گئے اور جا کر انہوں نے 500 کا ایزی لوڈ کروایا۔ دکاندار اور نوجوانوں کی آپس میں تکرار ہوئی، اس دکاندار نے پستول نکالا، تینوں بچوں کو مار دیا۔ 500 روپے پہ 500 روپے پہ تینوں نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اب یہ ہم کس طرح، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ رحم اتاریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بے پردگی عام، فحاشی عام، عریانی عام۔ اب مجھے بتائیں نا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بازار کے اندر آپ 10 لاکھ روپیہ رکھ دیں اور اس کو آپ سرعام رکھ دیں، آپ کو واپس ملیں گے؟ قصور کس کا ہے؟ پیسہ رکھنے والے کا گوشت کا ٹکڑا آپ سرعام یوں
بنیرے پر رکھ دیں، چیل کا وہ اس کو چھوڑے گا؟ بچیوں کو بے پردہ کر کے ہم یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، بچیوں کو بے پردہ کر کے ہم معاشرے میں ان کو میرے محترم دوستوں بیڑیوں کے والے کر رہے ہیں، پھر قصور کس کا ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اگر پڑھانے والا جنید بغدادی ہو، پڑھنے والی مئی رابعہ بصری ہو، پھر بھی یہ ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اخلاق بحیثیت قوم بے حسی کا شکار ہو گئے، بحیثیت قوم مردہ ہو گئے کہ اس کے اوپر حال آیا، میرے اوپر تو نہیں آیا نا۔ اگر وہ وطن کو لوٹ کر کھا رہے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، میرا تو نظام چل رہا ہے نا۔ کہاں کہاں میرے محترم دوستوں روئیں، کدھر کدھر جا کر روئیں، پھر بات اگر کر دیں، پھر جب بابانگے دول اپنے زخم رکھیں۔ اور کل آپ نے خود دیکھا ہے کہ لگژری گاڑی ہے، اس کے اندر نمبر پلیٹ جو رجسٹریشن کی ہوتی ہے اس کے علاوہ فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ پولیس والے نے روکا اور کہا نمبر پلیٹ اتارو، کہتے ہیں میں کرنل ہوں، تمہاری ہمت ہے تو گاڑی کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ جس ملک میں غریب کا کوئی نہ ہو، اشرفیہ کی حکمرانی ہو، طاقتور کی حکمرانی ہو، میرے محترم دوستوں، اور کہیں کہ ہم اسلامی ملک کے اندر ہیں، ملک کا قصور نہیں ہے، یہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سے چپل چوری ہو جائے تو ہم مسجد کو برا کہیں گے؟ کس کا قصور ہے؟ چور کو تلاش کریں گے، چور کو سزا دیں گے۔ وطن کا قصور نہیں ہے، ملک کا قصور نہیں ہے، ان کی فضاؤں کا قصور نہیں ہے، ان کی ہواؤں کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس چور کا ہے جو اس وطن کو لوٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مکی زندگی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے حرم کے اندر، ابو جہل آتا ہے اور بدبخت آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کیا پلاننگ بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہو؟ یہاں اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، ایک چیز اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پہ ماری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سے خون نکلا۔ آپ بوجھ دل سے گھر چلے گئے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اس منظر کو حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی بھی دیکھ رہی تھی۔ شام کو حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں آئے، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ باندی کہتی ہے کیا بات ہے، تیرا بھتیجا اور آپ کا بھتیجا اتنا لاوارث ہو گئے، آج ابو جہل نے یہ کیا ہے اور حضور کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ امیر حمزہ گھر سے نکلے، ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے وہاں گئے اور جا کر اس کو کہا تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا لاوارث سمجھا ہے، تو نے ایسا کیا، برچہ اٹھا کر ابو جہل کو مارا، اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، اور پھر سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، اب آپ اپنے سینے کو ٹھنڈا کر دیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور کے چچا بار بار کہہ رہے ہیں اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجئے، میں نے بدلہ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں بھتیجے تو راضی کیسے ہوگا، تو بتا تجھے کس طرح راضی کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا جان، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ فرمایا اگر میرا جی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں پھر میرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ فرمایا بھتیجے اگر تیرا دل اس پر ٹھنڈا ہوتا ہے اپنا ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ہاتھ تھامتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور کی مکی اور مدنی زندگی میں آپ کے خاندان میں سے چند لوگ اسلام لائے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کو بڑی محبت تھی اپنی چچا سے، بڑی محبت تھی۔ بدر کا میدان ہے، بدر کی لڑائی ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ میرے محترم دوستوں جنگ ہو رہی ہے، اور کافر خود کہتے ہیں حضور کے چچا حضرت حمزہ جس طرف رخ کرتے کافروں کی صفوں کو چیر کر رکھ دیتے۔ اسی منظر کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حمزہ رب کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ ایسے بہادر اور جری جب یہ شکست خوردہ ہو کر مشرکین مکہ یہاں سے لوٹے تو ہندا کہنے لگی میرا باپ، میرا بھائی، میرا قبیلہ اجڑ گیا،
حضرت حمزہ نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا اور کافروں کو غیرت دلائی جا رہی ہے اور قسمیں لی جا رہی ہیں اور غلاموں سے آزادی کے وعدے کیے جا رہے ہیں، باندیوں سے آزادی کے وعدے کیے جا رہے ہیں، مال اور متاع کی لالچ دی جا رہی ہے، اور پھر یہ لوگ احد کے میدان پر پلٹ کر آئے، پھر یہ لشکر تیار ہو کر آیا، پھر مشرکین مکہ نے مکہ پر چڑھائی کی، اور احد کے میدان میں پھر لڑائی کا میدان سجدہ ہے، اور ایک پہاڑی ہے جس کو جبل الرمادہ کہتے ہیں، احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ سے کہا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک آمنہ کا لال نہ کہے یہاں سے پیچھے نہ ہٹنا۔ لڑائی شروع ہوئی، مسلمان میرے محترم دوستو جان فشانی سے لڑ رہے ہیں اور کافروں کے قدم اکھڑ گئے، کافر بھاگ گئے۔ ادھر جو 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ مقرر کیے ہوئے تھے، آپس میں ان کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا فتح ہو گئی ہے، حضور کا حکم فتح تک تھا، بعض نے کہا نہیں نہیں حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں، فرمایا اب تو فتح ہو چکی ہے۔ چند صحابہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، اجتہادی خطا ہو گئی، آپ نیچے اترے، کافروں نے اس درے کو اس جگہ کو جب خالی دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں سے پلٹ کر وار کیا، جب یہاں سے پلٹ کر وار کیا اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور اسی احد کے میدان میں اس حملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گرے۔ آپ جب گرے آپ کے اوپر جو خود کی اور جو ٹوپی تھی اس کی کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخساروں کے اندر چلی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرے، خون کے فوارے نکلے، اور ادھر مشہور ہو گیا نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے۔ مدینہ میں خبر پہنچی حضور شہید ہو گئے، میرے محترم دوستو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، یتیم رونے لگے، بیوائیں رونے لگی، صحابیات رونے لگی، کوہرام مچ گیا، حضور کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ پھر اطلاع پہنچی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، چاروں طرف سے کفار نے حملہ کیا، صحابہ حملے کو اپنے جسموں پر روک رہے ہیں، حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ احد کی وہ جگہ جس جگہ حضور علیہ السلام زخمی حالت میں بیٹھے تھے اس جگہ کو اللہ نے نرم کر دیا۔ آج 1400 سال گزر گئے میرے محترم دوستو، اب سعودی حکومت نے اس جگہ کو بند کر دیا، اللہ نے اس جگہ کی زیارت کروائی۔ ہم جب وہاں گئے یہاں کھڑے ہیں، اور جب ہم اندر گئے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں آپ بیٹھے اس پتھر سے خوشبو نہ مٹی۔ اے مسلمان تو نے اپنے نبی کی سنت کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسی میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے، اور حضور کو اطلاع دی گئی کہ شہید بھی ایسے کیا گیا کہ لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی، ان کو پتا چلا، وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ حضرت صفیہ میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے حضرت صفیہ کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے حضرت زبیر کو کہا اپنی والدہ کو روکو، حضرت زبیر آگے آئے اور ماں کو روکا، ماں قوی تھی، حضرت زبیر کہتے ہیں ماں نے ایک مکہ مارا، میں دور چلا گیا، ماں آگے بڑھنے لگی، میں نے کہا اماں حضور کا حکم ہے آگے نہ جا، کہتے حضرت صفیہ کا قدم وہاں تھا جہاں تھا وہیں رک کے اس سے آگے نہیں گئی، اس سے آگے ایک قدم نہ رکھا۔ قربان جاؤں آج لوگ صحابہ پہ تبصرے کرتے ہیں، جاؤ جا کر ان وادیوں سے پوچھو جس وقت حضور کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہ تھا کون کھڑے ہوئے، کوئی غمخوار نہ تھا اس وقت غموں کو ہلکا کرنے والے کون تھے؟ حضرت صفیہ رک گئیں، اب ایک قدم آگے ڈالا میری ناکامی ہے۔ حضرت صفیہ تو سمجھ گئی، لیکن آج اس ملک کا مسلمان نہ سمجھا، اس کی آنکھ غلط اٹھ رہی ہے، یہ بدنگاہی کر رہا ہے، یہ فحاشی میں مبتلا ہے، یہ عریانی میں مبتلا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس نے اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے، بدبودار کر لیا ہے، تعفن زدہ کر لیا ہے۔ ارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو بھی حضور کو امتی ہے؟
تو نگاہ کو غلط استعمال کرتے ہوئے تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے؟ اپنی آنکھ کو پاکیزہ کرو، اپنی آنکھ کو حیا والا کرو، اپنی آنکھ کو محفوظ کرو. کل قیامت کو اس آنکھ سے تو نے میرا دیدار کرنا ہے، تو نے والضحیٰ جیسا چہرہ دیکھنا ہے، تو نے واللیل جیسی زلفوں کو دیکھنا ہے. جن چہرے کی قسمیں عرش والا اٹھائے، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ لے کر آؤ. ان کو بدکاری، فحاشی اور عریانی میں نہ ڈالو، گناہوں میں نہ لگو، گناہوں کی لت سے نکلو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. ارے نوجوان، تجھے نوجوانی کی قیمت کا کیا پتہ؟ تو اس نوجوانی کو گندگی اور فحاشی اور عریانی پہ کیوں فنا کر رہا ہے؟ اس نوجوانی کی قیمت کی قدر کر، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے اپنا محبوب بناتا ہے. حضرت صفیہ کو تو پتا تھا یہاں سے آگے ناکامی ہے، لیکن ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا وطن کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا دین بھی واٹس ایپ پہ آ گیا، ہمارا دین بھی فیس بک پہ آ گیا، ہمارا احتجاج بھی فیس بک پر آ گیا، ہمارا غمی بھی فیس بک پہ آ گئی، ہماری شادی بھی فیس بک پہ آ گئی. حضور علیہ السلام کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، اخلاق کو، معاملات کو، معاشرت کو اپنائیں گے. خدا کی قسم، رب نے جس طرح صحابہ کو چمکایا تھا خدا ہمیں بھی چمکائے گا. آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ کسی کا گھر جل رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا گھر جلا ہے، میرا تو محفوظ ہے نا. حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب سے کہیں مجھے پتہ ہے میرے بھائی کا کیا حال ہوا ہے، میں جزا اور فضا نہیں کروں گی، میں ہائے ہائے نہیں کروں گی، میں وائے وائے نہیں کروں گی، میں تو صرف کفن لے کر آئی ہوں، یہ چادریں لے کر آئی ہوں. اپنے بھائی کو سنیں کہ کافروں نے حضرت حمزہ کے کپڑے بھی اتار دی. حضور علیہ السلام گئے، آپ جب لاشے کے قریب گئے، حضور علیہ السلام کھڑے تھے، آپ کی نگاہ نیچے پڑی، آپ نے حضرت حمزہ کے چہرے کو دیکھا، ناک کٹا ہوا ہے. آپ تھوڑا نیچے گئے کا دیکھا دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. آپ نے جب منہ دیکھا تو اندر سے زبان بھی کٹی ہوئی ہے. آپ نیچے گئے تو سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے. ذرا تصور کرو، حضور کے محبوب چچا، آپ کے محبوب چچا، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، حضور کھڑے نہ ہو سکے، آنکھ ڈگمگا گئے. آپ کو اتنا غم تھا، حضور دو صحابہ کے سارے بیٹھ گئے اور سامنے ہندا کھڑی ہے، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر حضور کے سامنے چبا رہی ہے. حضور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ نے یوں دامن پھیلا کر کہا ربا دیکھ میرے محبوب چچا کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ نے کہا اگر صفیہ یہاں نہ ہوتی، اگر صحابہ یہاں نہ ہوتے، اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے میں بھی اپنے چچا کو دفن نہ کرتا، اسی طرح چھوڑ دیتا. کتنا غم، کتنی تکلیف. اور جب چادر لائی گئی، کہتے ہیں حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے تھے، ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کا بھی یہی حال، وہ بھی بے لباس تھے. اب بہن کے ہاتھ میں 2 کپڑے ہیں، کہنے لگی اگر بھائی کو کفن دے دیا لوگ کہیں گے عجیب لوگ تھے، بھائی کو تو کفن دے دیا، ساتھ والے کو بے گورے کفن، بغیر کفن کے دفن کر دیا. اب چادریں 2 ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہے. فرمایا نہیں قرعہ ڈالو. قرعہ ڈالا، بڑی چادر دوسرے صحابے کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر حضور کے چچا کے حصے میں آ گئی. آپ کے زخموں کو اور خون آلود بدن کو، ٹکڑے ہوئے بدن کو کفن کے اندر ڈالا جا رہا ہے. جب قبر کے اندر اتارا، حضور کو اطلاع دی گئی اللہ کے محبوب کفن چھوٹا ہو گیا ہے، سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگا ہوتا ہے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا چادر سر پہ دے دو، پاؤں پر پتوں کو ڈال دو، میرے چچا کو دفن کر دو. حضرت وحشی جس نے قتل کیا تھا، مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوا، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، آج ہر ایک کانپ رہے، ہر ایک کو اپنے ظلم یاد آ رہے ہیں. ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا. حضرت واشی کہتے ہیں مجھے بھی ظلم یاد آئے،
میں نے تو حضور کے چچا کے ٹکڑے کیے تھے. کہتے ہیں میں مکہ کو چھوڑ کر طائف چلا گیا. مسلمانوں نے طائف کو بھی جب فتح کیا, اس وقت میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, حضرت واشی کا پیغام آیا, کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. پھر خط آتا ہے, کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کیے فلاں کے. کہتے ہیں معاملہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی فریاد ہے, کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے. کہتے ہیں منہ چھپاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر پردہ ہٹایا. حضور نے پوچھا کون؟ کہا میں وحشی ہوں. حضور علیہ السلام کو اپنے چچا یاد آ گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا وحشی بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی بتا رہے ہیں, اور حضرت وحشی کہتے ہیں اللہ کے محبوب مسلمان ہو جاؤں اس کے پہلے فرمایا اسلام میں داخل ہو جا. مسلمان اور اسلام اور کلمے کی طاقت یہ ہے, اس سے پہلے سب کچھ اللہ معاف کر دے گا. جا وحشی, آمنہ کے لال نے بھی تجھے معاف کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نوجوان کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے؟ اور پھر اعتراض مسجد کے مولوی پر, مدرسے پر, امام پر, خطیب پر. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آؤ ہمارے پاس, ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی. خدا کی قسم ان حالات کو دیکھ کر ربا کدھر جائیں؟ کل قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں پر مسلمان بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, کہیں پر گھریلو ملازمہ کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے, کہیں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ میرے محترم دوستوں ان کے والدین کو دبانے کے لیے جس کو دل کرتا ہے اٹھا کے ذبح کر دیتے ہو, جس کو دل کرتا ہے اٹھا کر مار دیتے ہو. کیا ہو رہا ہے اس وطن کے اندر؟ میرے محترم دوستوں ہم کدھر جائیں؟ کس کو جا کر اپنا دکھ سنائیں؟ کس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کریں؟ میرے محترم دوستوں ہماری یاد رکھنا, ہماری پناہ صرف اسلام ہے, ہماری پناہ صرف دین ہے, ہماری پناہ صرف دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے سامنے جڑا والا واقعہ میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ سازش ہوئی یا کس طرح ہوا؟ قرآن کے اوراق گلی میں بکھرے ہوئے ہیں, ایک رکا لکھا ہوا ہے, ساتھ دو عیسائی نوجوانوں کی تصویر ہے. حضور علیہ السلام کی توہین ہے, اس میں قرآن کی توہین ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ صرف ان اوراق کے ملنے پہ یہ مجرم ہو سکتے ہیں؟ میری بھی تصویر لگا کے کوئی آگے بھیج سکتا ہے, آپ کی تصویر بھی لگا کے کوئی آگے بھیج سکتا ہے. صرف اتنے واقعے پر جڑا والا کا مسلمان نکلتا ہے, میرے خیال میں 11 چرچ یا 12 چرچ, 11-12 چرچوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. عیسائیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے, اور وہ اقلیت رات کو جا کر کہاں گھس بسر رہے ہیں؟ مسلمان بھیڑیا بن گیا ہے اور ان کو ذبح کرنے کے در پر ہے, اور یہ غیر مسلم اور عیسائی یہ پناہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن اس کو پورے جڑا والا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بیت المقدس جاتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, بیت المقدس فتح ہوتا ہے, آپ عیسائی گرجے میں جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, عیسائی کہتا ہے یہاں نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا, میں نماز یہاں سے نکل کے پڑھوں گا. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اگر میں نے نماز پڑھی, کل کو کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہ کر دے ہمارے خلیفہ نے یہاں مسلمان نماز پڑھی ہے اس لیے یہ جگہ ہماری ہے, ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے اس لیے اس پر ہمارا حق ہے, یہ تمہاری عبادت گاہ ہے. اقلیت کا تصور کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص علاقہ فتح کرتے ہیں اور آپ فرمان جاری کرتے ہیں جتنے یہاں غیر مسلم ہیں آپ کو آپ کی عبادت گاہوں کو نہیں گرایا جائے گا, آپ کو مکمل آزادی دی جائے گی. اور بھی بہت سارے فرمات. حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ایک مسلمان کی حرمت اور عزت اور ناموس محفوظ ہے, اسی طرح اسلامی مملکت میں اقلیت چاہے عیسائی اور یہودی ہے اس کی بھی عزت ناموس اور اسی طرح محفوظ ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بس جیسی اندھی بات ہے اسی طرح اٹھتے ہیں. میرے محترم مجھے بتاؤ نا, اب کیا یہ غیر مسلم اسلام میں آئے گا؟ اس کے نسل اسلام مسلمان ہوں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے اخلاق ایسے ہوتے,
پورے ملک میں ایک عیسائی بھی غیر مسلم نہ ہوتا، ہمارے اخلاق دیکھ کر یہ مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ ہوا یہ اسلام کے منافی ہوا۔ ہاں اس کا طریقہ یہ تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں اسی ہری پور میں ہمیں ایک آدمی آ کر کہنے لگا جی فلاں شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اب ہمارے پاس آیا، اب ہم کیا کرتے، جوش مارتے اٹھتے اور نکل جاتے۔ ہم نے کہا نہیں، 3 علماء کو بلایا، ہم نے کہا اس کے ساتھ جاؤ، جا کر واقعے کی تحقیق کرو۔ وہ 3 علماء گئے، اس آدمی سے پوچھا تو نے یہ الفاظ کہے؟ اس نے کہا میں نے یہ الفاظ کہے، اب بھی قائم ہوں۔ اس کی ریکارڈنگ کی، پھر بھی ہم نے عوام کو نہیں بتایا، TIP چوکی میں بتایا، چوکی سے پولیس آئی، ان کو ساری بات بتائی، ریکارڈنگ سنائی، سب کچھ کیا۔ اس لڑکے کے رشتہ داروں کو بھی بلایا، سب کو بلایا، ساری تسلی کرنے کے بعد پولیس کو کہا تمہارا کام ہے، اس کو آپ لے جاؤ۔ پولیس اس کو لے گئی، پھر مقدمہ چلا، پھر بات اگلی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہی شور کیا جاتا وہی معاملہ، اسی معاملے میں کتنے بے گناہ جا کر اس کے گھروں، اس کی ماں آ کر روتی تھی، اس کی ماں آ کر داڑے مارتی تھی، میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہو سکتا ہے یہ سازش ہو کہ گلی میں کسی نے، عالمی طاقتیں پاکستان کے خلاف ہیں، گلی میں قرآن کے اوراق ڈال دیے، اوپر عیسائیوں کی تصویر لگا دی، نیچے تحریر لکھ دی، اب یہ انہی کی تحریر ہے۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس طرح آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، اس وقت ہمارا ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، جب بھی کوئی بات ہو جائے، اس لیے یاد رکھنا خدا را، خود قانون کو ہاتھ میں نہ لو، آپ اپنا معاملہ کرو، اس کے قانون کے حوالے کرو۔ اگر وہ گستاخ ہے، قانون اس میں گرفت کرے گا، اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اگر بیٹھنے والا جج، تھانے دار، پولیس اگر اس کو گرفت نہیں کرے گا، کل روز محشر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خود جواب دہ ہوگا۔ مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ ہم بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے کہ جن لوگوں نے یہ قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یاد رکھیں ہم یہ ان متعلقہ محکموں کو کہتے ہیں، اس کی تحقیق کر کے ان لوگوں کو بھی ڈھونڈا جائے۔ جس طرح آپ آج مسلمانوں کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے ان کے گھروں کو جلایا، چرچوں کو جلایا، ان کو پکڑ کے آپ عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے امن کو تباہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو ذریعہ بنایا، ان اصل مجرموں تک پہنچا جائے اور ان کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ اللہ ہمارے وطن کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔